بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 جنوری 2021 ہے اور آج کا میری بات ہے کہ کام 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 اور صرف کام، چاہے ہم اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے کر رہے ہوں یا اپنے آفس جا رہے ہوں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہوں، ہمیں ہر چیزوں کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سب کو کام کرنا ہوگا۔ جتنے لوگ، جتنے مجاور جو درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے، داتا صاحب لاہور میں، شاہ عبداللطیف بٹائی سندھ میں، عبداللہ شاہ غازی کراچی میں، ان سب مجاوروں کو جن کے 4 فٹ پیٹ باہر نکل گئے، ان کو سب کو کام پہ لگایا جائے۔ کام کرنے کے بعد بیٹھے اپنی جگہ پہ، جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، اور اصل مقصد جس مقصد کے تحت زندگی میں گزارنا ہے یہ۔ اب یار یہ ویڈیو کسی ٹائم بھی بند ہو جائے گی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ایک میموری کارڈ 125 GB کا لایا ہوں، لیکن ابھی تک اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، اب مجھے تو آتا نہیں ہے۔ وہ بچوں نے بلایا ہے کسی کو کہ وہ ٹرانسفر کر دے اس میں کچھ ڈیٹا تاکہ موبائل خالی ہو جائے۔ اگر بند ہو جائے یا دوسرا کرنا پڑے تو معذرت چاہتا ہوں۔ جتنی بھی ویڈیو بناؤں گا مختصراً یہی ہے کہ صرف کام پر لگائے جائے۔ جتنے بھی پیر، فقیر، بڑے بڑے بابا، بڑے پوچھے ہوئے بزرگ، سب کو کام پہ لگاؤ، کام کرواؤ۔ جتنے بھی ان کے جنتر منتر ٹونے ٹاٹکے، سب کو کہو کہ کام کرو۔ کچھ کام نہیں کر سکتے تو مزار کے آس پاس 50 درخت لگائیں، 200 درخت لگائیں، 500 درخت لگائیں، کچھ تو کام کروائے جائے ان لوگوں سے۔ بیٹھ کے ان کے 4 فٹ 2 فٹ پیٹ اتنے نکل گئے ہیں باہر کے، یہ لوگ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر کے بس سر پہ جھاڑو مار کر کہ جاؤ بھائی تمہارا بھلا ہو گیا۔ ارے بھلا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات تب بھلا کرے گی جب آپ خود کچھ کرو گے۔ خود کچھ بھلا کرتے نہیں ہو، مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہو اور ادھر ٹکرے مار رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ایسے سجدے کا۔ جن بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری اور اچھے طریقے سے اچھے اعمال کیے، آج انہیں سب کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی بزرگ نے، کسی بھی اولیاء نے، کسی بھی اولیاء اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مزار بناؤ اور اس کو آ کر اس طریقے سے ان کے دیہڑی اور دھندا، جس کو کوئی کچھ کام نہ آتا ہو یا نکما آدمی ہو، وہ ایک مزار بنائے اور وہاں بیٹھ کر اپنا لوگوں کو بیوقوف بنائے اور چوتیا بنائے اور کمائے۔ ان سب سے کام کروایا جائے، میری صرف یہ ریکویسٹ ہے۔ اور اسی لحاظ سے میں نے آج کا یہ جو موضوع ہے صرف کام پر رکھا گیا ہے۔ کام کرنے سے کم از کم ان کو یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی دنیا میں کوئی نیکی کا کام کیا۔ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے لیے تمام کی گاڑی جو ہے وہ پلیٹ فارم پر پہنچنے والی ہے۔ کسی کی پہنچ گئی، بھائی ہماری جسم میں ہے کیا؟ کس چیز کا اتنا غرور کر رہے ہیں؟ کس چیز کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں؟ کس چیز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ہم بہت بڑے فن خوان اور یہ وہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ آخر ہے کیا ہمارے جسم میں؟ چاہے وہ بڑے سے بڑا پہلوان ہو یا ایک میری طرح کمزور انسان ہو، لیکن کام کیا جائے۔ سب سے بہتر ہے کام، کوئی بھی کام کریں۔ ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر قبرستان میں پرندوں کو اور دوسرے جو جانور ہیں، کئی تو ویڈیو بنائی نہیں جاتی، اصل میں بار بار یہ
ایرر آ جاتا ہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ مکمل نہیں ہوتی تو سمجھ نہیں آتا، کبھی کیا ہی نہیں زندگی میں آج تک، تصویر نہیں کھنچائی، یہ تو مجبوراً ایک کرنا پڑ رہا ہے کہ چلو یار اپنی زندگی میں جو انسان ہے اچھا خود کام کر رہا ہے تو اور بھی لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور کریں۔ اور میرا یہ چیلنج ہے اس کراچی میں، اس پورے پاکستان میں، اس پورے ورلڈ میں، جس کو جتنا بڑے سے بڑا جن ہو، بڑے سے بڑا اس کی پریشانی ہو ذہنی طور پہ، اور وہ سمجھتا ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے کرم و فضل سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی چیز نہیں، آئے دیکھتا ہوں اس کا کتنا بڑا جن ہے جو اس کو پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پٹریاڑا شریف مری بیچارے اتنی دور دور کراچی سے جا رہے ہیں۔ کوئی لوگ آن لائن، دیکھو یار آن لائن کو کیا کر دیا گیا انہوں نے، آج کل آن لائن جن بھی نکالے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی آن لائن اتنے جن نکل رہے ہیں تو بارڈر پر جو ہمارے بیچارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں، اتنے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی سارے جنوں کی ڈیوٹی لگوا دو، کہہ دو کہ یہ یہاں پر ڈیوٹیاں کرو کہ انڈیا والے ناحق فوجیوں کو مار رہے ہیں، اور ایک 420 کے تحت خاموشی سے حملہ کر رہے ہیں ہندوستان کے افواج اور ہندوستان کے فوجی۔ ان بغیرتوں نے تو اتنا تک کر دیا کہ ایک ایک کبوتر کے اندر ڈیوائس لگا دی، اپنے آس پاس ہر جانور میں ڈیوائس لگا دی کہ پاکستان کی ہر نقل و حرکت کو ریکارڈ کیا جائے، آس پاس فوجی کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے۔ اس کو تو چھوڑو، بلوچستان میں ان کا پورا ایک قبضہ ہو چکا ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان ان کی کسٹڈی میں آ جائے اور اس کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ پوری گیس اور تمام چیزیں انڈیا کو مکمل طور پر میسر ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ابھی سمجھ جاؤ، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی جگہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انسانیت اور پاکستان کی خدمت، پاکستان ہے تو آپ ہو، اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ دوسرے کوئی اور لوگ ہیں، سب سے بڑھ کر پاکستان ہے۔ اور پاکستان کو اپناؤ اور پاکستان کو اتنے عروج پر لے جاؤ اور اتنی ترقی کراؤ کہ آنے والے وقت میں آپ کو یاد رکھا جائے۔ کچھ نہ کچھ کرو، کام کرو، کوئی بھی کسی حوالے سے کام کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی اعلیٰ درجے کے نیک آدمی، میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے کوئی ایک بھی نماز پڑھی ہو، کوئی حج کیا ہو، کوئی زکوٰۃ دی ہو، لیکن آج ہندو بھی ان کی ایمانداری، دیانتداری اور ان کی انسانیت پسندی کے تحت ان کو چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی بہت بڑی نیکی کا انہوں نے کام کیا۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو ایک غلط طریقے پہ لے کے چل رہے ہو؟ تو میری ویڈیو کا بھائی پتہ نہیں ہے کبھی کسی ٹائم بھی بند ہو جائے، اس کا ڈیٹا ہی نہیں ختم ہو رہا، جتنا ڈیلیٹ کرو ڈیٹا ہی نہیں ہو رہا۔ ایک موبائل ہے، اسی سے ریکارڈ ہے، اسی سے آگے اپلوڈ ہے، اسی سے فون سننا ہے، ابھی بھی فون آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے اسی موبائل پہ، میں کاٹ رہا ہوں بار بار، حالانکہ میرا اسسٹنٹ ہے بیچارہ، پتہ نہیں کس مجبوری سے کال کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار جتنی دیر ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، کسی ٹائم بھی موبائل آف ہو جاتا ہے، آف نہیں ہوتا، بس وہ میموری انٹرنل فل۔ اب ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی میسیج تک نہیں کیا۔ یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کام کرو بھائی، صرف کام کرو پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، پاکستان کو، اہل و عیال کو، اللہ کے لیے۔ اللہ کو صرف آپ کا کام چاہیے۔ آپ کی اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چاہیے ہوتی تو یہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی مبارک جتنی بھی گزاری ہے
وہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اپنے حسن و اخلاق، اپنا کاروبار کے طریقے، یہودیوں سے ملنا، ان کو مکہ مدینہ میں بٹھانا۔ آج تو شیعہ کافر، قادیانی کافر، ہندو کافر، سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے مسلمانیت کے تحت کام کیا ہے؟ اور کتنا ہم نے کام کیا، اور کتنے کام کے تحت ہم لوگ آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یار اس چیز کو تو چھوڑو، میرے ایک شاید میں نے بتایا نہیں بتایا کہ میں ایک وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، لیکن زیادہ سارا کام تو سٹی کورٹ اور دوسرے ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کے کبھی کام آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی، لیکن زیادہ کام سٹی کورٹ۔ ہمارے ایک وکیل صاحب فرسٹ فلور پر اولڈ لائبریری کے باہر لیٹے ہوئے تھے بالکل ایک دم کپ کپا رہے تھے۔ ہزاروں وکیل گزر رہے ہیں، وہ بیچارے صوفے پہ لیٹے ہوئے اور کپ کپا رہے ہیں۔ اب انسان کو انسانیت سمجھنے کے لیے بھی کوئی عقل ہو اور کوئی راکٹ سائنس چاہیے جو اس کے دماغ میں جائے جائے۔ میرے وہ وکیل صاحب کوئی واقف نہیں تھے، نہ میں آج سے پہلے ان سے کبھی ملا، کیونکہ ہزاروں وکیل آتے ہیں سٹی کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور وہاں پر آ کے اپنا دیکھتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے۔ ڈالوں گا میں ان کی ویڈیو، لیکن میں نے بھی ان سے پرمیشن نہیں لی، پتہ نہیں وہ بیچارے ناراض ہو جائیں کہ میری ویڈیو کیوں ڈال دی۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب میں وہاں سے اولڈ لائبریری سے گزرتا ہوا آ رہا تھا تو میری ایک دم نظر پڑی کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ میں فوراً ان کے پاس گیا اور جا کر ان کو دیکھا تو ان کا جسم کوئلے کی طرح جل رہا تھا۔ پاس بیٹھنے کے بعد جو اللہ نے خدمت کروانی تھی ان کی خدمت میں نے الحمدللہ سر انجام دی، اور ان کی ویڈیو میں ڈالوں گا آگے۔ اگر آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا بھائی، نہیں دیکھنا چاہو تو مزے رہو۔ جو دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ، گوگل پر اور دوسرے جو اور تمام چیزیں اس پہ دیکھتے رہو، لیکن میں وہ آپ کو دکھاؤں گا، اسی پہ اپلوڈ کروں گا تو آپ دیکھیے گا۔ ہزاروں وکیل گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو ایک توفیق نہیں ہوئی کہ ادھر کھڑے ہو کے پوچھیں کہ وکیل صاحب ان کو ہوا کیا ہے، کیا پرابلم ہو گئی۔ وہ تو اتفاق سے ایک وکیل صاحب ہیں جو میرے ساتھ، میں ان کو روز ان کے جب جاتا ہوں گھر تو چھوڑ دیتا ہوں اپنے گاڑی پر، تو وہ بیچارے رک جاتے ہیں، تو وہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یار بیٹھ رہے ہو تو چلو ایک چھوٹا سا شارٹ بنا لو۔ وہ بیچارے موبائل لے کر انہوں نے بنا لی۔ تو ادھر سے دیکھیے گا کتنے وکیل گزر رہے ہیں۔ میں نے پانی لے کر ٹھنڈا پانی ان کے ماتھے پہ رکھا، ان کے جسم پہ رکھا، ان کا سر دبایا اور کیا۔ میری کوئی جان پہچان نہیں، نہ میرے رشتہ دار، نہ میرا واقف، لیکن اللہ نے ایک ذہن میں ڈالا، اور اللہ انہی کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کو کچھ انسانیت سے یا اللہ کی مخلوق سے کوئی نہ کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ ہزاروں وکیل، جو وکیل گزر رہے ہیں، داڑھیوں والے بھی گزرے ہیں، 6 فٹ لمبی داڑھی، اور گزر رہے ہیں دوسرے بھی، بس جا رہے ہیں اپنے کام سے۔ یہ نہیں پوچھ رہے وکیل صاحب آپ ان کے ماتھے پہ پٹیاں رکھ رہے ہو، ٹھنڈا دوسری چیزیں کر رہے ہو، کیا ہو گیا، ایسا کیا مسئلہ ہوا نا۔ ارے کوا بھی مر جاتا ہے، دوسرے 8 کوے درخت پہ بیٹھ کے یا اوپر اس کے کوے جو اس کو کاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا بھی کوئی جانور مر جائے تو کتا مر جائے تو کتا بھی اپنے بچے کو، مرے ہوئے بچے کو اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، یا دوسرے کتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی جانور ہو۔ آج انسان کس دہلیز پر پہنچ چکا ہے، کیا ہو گیا یہ انسانیت کا، کہاں پر معیار پہنچ چکا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ٹماٹر 400 روپے کلو اور 300 روپے کلو اور آلو اتنے کلو اور وہ کلو، وہ ہم کتنے روپے کلو ہیں یار، یہ تو سوچو۔ جب اس چیز کو سوچ لیا کہ ہم اتنے روپے کلو ہیں
تو الحمدللہ یہ پاکستان جو ہے نا منو ٹنوں کے حساب سے پہنچ جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی کہ اس پاکستان کو پوری آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، صرف ایمانداری، سچائی، دیانتداری اور ہمدردی اور انسانیت، یہ چیزیں اپنا لو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ دوسری تمام چیزیں جو ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے بارے میں سب سے پہلا سوال کرے گا۔ آج باپ بیٹے کی عزت نہیں کر رہا، ماں کا رسپیکٹ نہیں کر رہا، بیٹا ماں کی عزت نہیں کر رہا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کر رہی، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں جہنم کے رستہ بالکل کلیئر کروا رہی ہیں کہ آس پاس گرد و غبار سب صاف ہو، یہ لوگ سیدھا جہنم میں جائیں۔ سیدھے ہاتھ میں تو ایمان نامہ لے کے جانا دور کی بات ہے، ادھر الٹے ہاتھ میں بھی ان کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان تمام مجاوروں سے جتنے بھی درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، اور وہ بلتستان جو صوبہ ادھر ہو، تمام کو اٹھایا جائے، جتنے مجاور ہیں ان کو کہا جائے کہ آس پاس چلو مزار پہ بیٹھے ہیں، اس آس پاس مزار کے 500,000 درخت لگاؤ، ان درختوں کو دیکھا جاؤ، کچھ تو کام ان سے لیا جائے، یا صرف بس بیٹھ کے میری طرح جیسے میں بیٹھ کے یہ کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے وہ کرتے رہیں۔ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، امپلیمنٹیشن کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اپنے برین کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہو، برائی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہو۔ اچھائی کی طرف لے کے جاؤ گے تو اچھے رستے پہ اللہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور برائی کی طرف لے کے جاؤ گے تو برے رستے پر بھی اللہ آپ کو نیست و نابود کرے گا اس دنیا میں، اور آخرت میں تو پھر کوئلے تیار ہیں لیٹنے کے لیے، نہ آپ کی قبر میں کوئی جنت کے باغات لگیں گے اور نہ کچھ اور لگے گا تو وہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا، کیا نیکی کے کام کیے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب ہر آدمی کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم لوگ، مولانا طارق جمیل نے یہ کر دیا، اس کے پیچھے وہ باتیں شروع کی، اس نے یہ غلطی وہ غلطی، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ یار وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے طارق جمیل، کر دی ہوگی غلطیاں، اس نے بھی لاکھ کروڑ غلطیاں کی ہوں گی، وہ بھی بس ایک مقصد اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وہ بھائی اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اور بھی سب کام کرو، یہ بھی بتاؤ طارق جمیل صاحب، دنیاوی طور پہ بھی بتاؤ کہ ہر کام کو نیکی، ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دو۔ آج تو ہمارے ترازو ہاتھوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اب تو پہلے ترازو ہوتا تھا، آج وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک پٹھان تول رہا تھا، اس نے ڈیجیٹل ترازو ایک چھوٹا سا اپنے ہاتھ میں رکھا، تقریباً 3 انچ کا تھا، یوں تولا، یہ لو بھائی ہو گیا تھا۔ تول پھیر میں جس نے بے ایمانی کری اس کی بخشش نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ سب نکل جائے گا۔ اب میری ویڈیو کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے گا کہ آپ کا جو ہے میموری فل ہے، لہٰذا بند کر دو۔ اسی لیے جتنی بن رہی ہے بھائی، جتنی باتیں کہی ہے، نہ مجھے ایڈیٹنگ آتی ہے، ایڈیٹنگ یہ وہ، اس چکر میں نہیں، جو بات کہتا ہوں، جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سنو نہ سنو، لائک کرو یا نہ کرو، وہ جو کرو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا مقصد تھا آپ کو بتانا، کہنا اور آپ تک یہ بات پہنچانا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، سبحان اللہ، ایسی شخصیت کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے گلاب سنگھ، بہت قابل اور بہت ضعیف آدمی جو 100 سے زیادہ عمر ہے، اس کا
انٹرویو لیا گیا کیشو صاحب کے تھے کوئی، تو انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ جناح جیسا کوئی نہیں، ایماندار دیانتدار. وہ انڈیا میں رہتے ہوئے گاندھی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا تھا. گالیاں کیا، بس کہہ رہا تھا کہ یہ گاندھی جو ہے اس کو تو بس اس کی زندگی میں تو صرف عورتیں چاہیے تھیں. وہ ہندو ہو گیا، اس نے 2 3 4 4 شادیاں گاندھی نے کی، اور شیطانی فطور ٹائپ کا آدمی. لیکن اس نے حق اور سچ کی بات کی ہندوستان میں رہتے ہوئے، جبکہ ہندوستان پورا گاندھی کی پوجا کرتا ہے کہ گاندھی ہے تو سب کچھ ہے. لیکن حق اور سچائی کے تحت اس نے کہا کہ جناح جیسا ایماندار دیانتدار اور شریف النفس انسان، کہتا ہے کہ اگر ہندوستان میں ہوتا تو آج پورا ایشیا انڈیا کے ہاتھ میں ہوتا، قائد اعظم. لیکن قائد اعظم نے ایسا ملک بنایا کہ شاید یہ ہم لوگ سنبھل جائیں، لیکن ہم لوگ کیا سنبھلیں گے، ہمارے سیاستدان ہی نہیں سنبھل رہے. ایک آدمی کے پیچھے لگنے کے لیے چاہے آپس کی ہزاروں دشمنی ہو، مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور فضل الرحمان کی، وہ سارے ایک پلیٹ میں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ اس کی ٹانگیں اٹھاؤ کسی طریقے سے، عمران خان کی کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق کرو. وہ یار جو کام کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو 5 سال. آپ آگے آ کے آپ نے کیا جھنڈا گاڑنا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے عوام. لیکن اب آپ لوگوں کا کوئی اسٹرکچر یا آپ لوگوں کا کوئی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ عوام آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ کرے، کیونکہ بہت کر چکے. نواز شریف صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے. یار اگر ایماندار ہو دیانتدار ہو آؤ اپنے ملک میں، اربوں خربوں روپے کی آپ کی پراپرٹی یا آپ کے کاروبار ہے، ادھر آ کے مقابلہ کرو. کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈرتا تو وہی ہے جس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے. آؤ ادھر، تمہارا علاج کیا برطانیہ کے علاوہ کوئی پاکستان میں سارے ڈاکٹر مار گئے، ادھر بھی آپ کا علاج اچھے سے اچھے طریقے سے ہو جائے گا، بہترین بڑے سے بڑا ہاسپٹل ہے. لیکن نہیں، وہاں جا کے بیٹھ گئے. بیٹی کو آگے کر دیا مریم نواز کو کہ چل بیٹا لگی رہ تو. غلط ہے یہ. حق اور سچ پر ہو تو آؤ اس ملک میں، اپنے ملک کی خدمت کرو، اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے اور اچھے طریقے سے کام کرو. لیکن یہ ایسا کام نہیں کرو کہ پاکستان کا ہی بیڑا غرق کرو. ادھر احتجاج، یہ جو آپ لوگوں نے دھرنے لگوائے تھے، جو یہ بیچارے شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے اوپر، تو آپ لوگوں کو کیا مل گیا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب جائیں گے ہی نہیں، وہ پہنچ گیا، ختم. اب نکالو کوئی اور چیز خان کی کہ خان نے یہ کر دیا، آرمی چیف نے یہ کر دیا، اور کسی نے یہ آپ کا تباہ کر دیا. یار خدا کا نام لو، پاکستان کی ترقی اور اس کے استحکام اور پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کرو، ورنہ نہ یہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی اور آخرت میں بھی پھر جو ملے گا وہ آپ اپنے گریبان میں خود جھانکو کہ آپ نے کتنا سچائی اور بدی کا کام کیا، کتنا برائی کا کام کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کرو، صرف کام کام کام. ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، کورٹ جانے سے پہلے قبرستان میں دانہ پانی ڈالتے ہیں جتنی حسب توفیق ہوتی ہے، اور گھر میں مسے ٹکڑے وغیرہ یہ وہ کبوں کو ڈال دیتے ہیں، برتن دھو کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں کہ چلو یار، اس کے بعد کورٹ چلے جاتے ہیں. اور ہم کون سا کوئی جھنڈا گاڑنے کا بہت بڑا میں نے کام کر لیا، کوئی کام بڑا نہیں کیا. بڑا کام تب ہوگا جب ہمارا پاکستان ترقی، عروج اور ایک بہت اچھے طریقے سے پاکستان کی ترقی ہوگی، جیسے جاپان کی ترقی. جیسے جاپان میں ایماندار دیانتدار لوگ ہیں. ہمارا ملک تو جاپان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، جاپانی کی، ہاں نہیں ہے اس کی جوتیوں کے برابر بھی، ایمانداری کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے. وہ جاؤ یار جاپان میں جا کے فرقے بناؤ کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں قادیانی ہوں،
بھاڑ میں جائے قادیانی یار، جو بھی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے کہ بھائی یہ ہوں وہ ہوں، کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، اہل تشیع ہو، دیوبندی ہو، اہل سنت ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، سب سے بہتر ہے اپنا کام کرو۔ امام بارگاہ میں بیٹھ رہے ہو تو 4 فٹ پیٹ نہ بڑھاؤ، جاؤ امام بارگاہ کی صفائی اور امام بارگاہ کی تمام چیزوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے کام کرو، درخت لگاؤ آس پاس امام بارگاہ کے، ہریالی کرو، اللہ کی خوشی ہوتی ہے ہریالی کے اوپر، اور تمام درختوں کے اوپر پرندے بیٹھیں گے اور کریں گے، کوئی بھی ہو۔ آج جتنے بھی مزارات ہیں سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ساروں کو، مجاوروں کو اٹھاؤ، جو پکڑ پکڑ کے گردنوں سے اس میں قبروں کے اوپر آدمی کی گردنوں کو لے کے جاتے ہیں کہ جاؤ چومو، خرچہ ڈالو اس میں چندہ اور بھاگ جاؤ، چادر ڈالو، وہی چادریں 1800 شام کو ساری واپس انہی کے پاس پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ خریدے ہوئے۔ نہیں کرو ایسے غلط کام، ان غلط کام کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم نے بھی کیے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم حاجی نمازی اور بہت بڑے کوئی وہ ہے، لیکن کام جب سے اللہ نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ کام کرتے رہے ہیں اور اچھا کام کیا، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی ناراضگی اس میں شامل ہو، نیکی کا کام کیا تو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرو، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرو، اور پاکستان کو ایک اعلیٰ عروج پر پہنچاؤ۔ ہماری افواج کا کیا کہیں، افواج بھی بالکل ڈر اور پوک سے بھی برتر ہو گئی ہے۔ ہماری جہاں سے میں جاتا ہوں شارع فیصل، وہاں پر ہماری افواج کے بہت بڑے بڑے اسٹیشن ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں، جہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کور کمانڈر، جنرل، بریگیڈیئر سارے وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو شارع سے طرف سے گزرا ہوتا ہے، اس کی موٹر سائیکل گاڑی، اس کی بزرگ ماں اس کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے موٹر سائیکل کے، یا اس کی بیوی یا بچے، سیٹیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی سیٹیاں مارتے ہیں کہ دفع ہو جائے یہاں سے، آگے جا کے غرق ہو، حالانکہ ہے کیا شارع فیصل، اور وہ سیٹیاں مارتے ہیں فوجی وہاں بیٹھ کے، یہاں سے نکلو آگے جا کے گاڑی کھڑی کرو، کوئی افغانی آ کے کھڑا ہوا ہے یا انڈیا کا کوئی ابھی نندن یا وہ جو دوسرا جو جاسوس ہے وہ پکڑ کے وہاں کھڑا ہوا ہے، یا کوئی خودکش بمبار کھڑا ہوا ہے، ان کو تو مدد کرنی چاہیے یار۔ آپ لوگ کے ساتھ یہ گاڑی پنچر ہو گئی، خراب ہو گئی، الٹا اوپر سے سیٹیاں مار رہے ہوتے، نکلو یہاں سے، نکلو، شارع فیصل ہے۔ اول تو یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے ان بریگیڈیئروں کے اور ان کے یہ تمام جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جگہیں، ان کو تو ہونا چاہیے بارڈروں کے اوپر، ان کے پورے جتنے بھی میٹنگ کے لیے ہوتا ہے بارڈروں کے اوپر بنا ہو ان کا، شہروں میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، دنیا میں کہیں نہیں ہے شہروں کے اندر جہاں انہوں نے یہ جگہ بیٹھ کے اور بنا کے اور بیٹھ گئے، غلط ہے ٹوٹل، چاہے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، افواج پاکستان کے ہم ساتھ ہیں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیٹیاں مار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیں، وہ اس کی بوڑھی ماں بیچاری جو موٹر سائیکل کا اگر پنچر ہو گیا یا اس کا چین ٹوٹ گئی یا اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اوپر سے وہ سیٹیاں مار رہے ہیں، نکلو یہاں سے، نکلو، آگے جاؤ آگے جاؤ، الٹا مدد کرنے کی جگہ اس کا اور بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے۔ یار اس نے کوئی بم باندھا ہوا ہے یا اس کی ماں نے کوئی بم باندھا ہوا ہے جو آپ کے اندر جا رہے ہیں، وہ اتنا لمبی مسافت کے تحت، لیکن وہ روڈ پر کھڑا ہونا بھی ایک شارع فیصل پر آپ کا عذاب ہے۔ یہ میں نے اپنے 10-15 سال کے ایکسپیرینس میں نوٹ کی، اتنا ڈر اگر اللہ سے بھی کرتے تو کیا ہوتا۔ ایک دن میں نے بھی گاڑی کھولی، موبائل آ گیا، میں کھڑا ہو گیا، اوپر سے سیٹیاں مار رہا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، میں نے کہا اللہ سے ڈر، میں پاکستانی ہوں، کسی اور ملک کا شہری نہیں ہوں جو یہاں بم باندھ کے کھڑا ہوا ہوں،
لیکن وہاں سیٹی ٹیں اٹھاؤ یہاں سے گاڑی آگے لے گا، شاہراہ ہے فیصل ہے، شاہراہ ہے وہ مین شاہراہ، لیکن کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں۔ حق اور سچ کی بات بولو، چاہے آپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دیں یا کاٹ دیں اس گردن کو، حق اور سچ پر چلو، نیکی کا کام کرو، اللہ کو راضی کرو، خدمت خلق کرو۔ آج تو خدمت خلق والے تو ویسے ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں، اور الخدمت والے کوئی کسی نے آج تک کسی ایک غریب کو ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ بھی دی ہو؟ جتنے ادارے بنے ہوئے اربوں خربوں روپیہ انہوں نے کما لیا، لوگ دیتے ہیں ان کو، بڑے وسوخ کے ساتھ جا کے پیسے دیتے ہیں، اور کبھی پوچھا کہ انہوں نے ان پیسے کا کیا کیا؟ کہاں اس غریب کے کام آیا؟ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ آج یہ اس ملک سے ایک ناسور ختم ہو گئی بہت بڑی سیاسی پارٹی، جس نے بوریوں میں بند کر کے پنجابیوں کو، مہاجر اور سندھیوں کو، پٹھانوں کو مار مار کے وہ ختم کیا۔ ورنہ آج کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ آج اگر ایک بیوی بھی اپنے جا کے گھر میں بھائی کو بتاتی کیا میرے شوہر نے چماٹ مارا ہے، چلو بھائی شام کو یونٹ آفس آپ کو بلایا سیکٹر انچارج نے، یونٹ انچارج نے، یونٹ آفس کے اس نے، کیا ہے یار؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، آج تو نیست و نابود ہوگی۔ آج کس ذریعے پہ وہ چل رہی ہے، سمجھو، دماغ سے کام لو۔ اللہ نے آپ کو بھی دماغ دیا، میں تو بیوقوف آدمی ہوں، میری باتوں پہ عمل بھلے کرو یا نہ کرو، اپنے دماغ سے سوچو کہ باقی کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ میں ہر بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ نون، نہ عمران خان، ہاں عمران خان کو ووٹ دیے، پورے خاندان کو لا کے اس کو ووٹ دیے، ووٹ دینے کی بھی جو وجوہات تھی وہ بھی اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جو میں نے 2 مہینے پہلے عمران خان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے اس کی جو گفتگو سنی اور اس کا جسم دیکھا میں نے، پسینے سے شرابور ہوا تھا، اور جو اس کی باتیں تھیں، تو میں نے کہا یار شاید اللہ تعالیٰ کوئی کرم کر رہا ہو اس ملک کے اوپر، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان کوئی کرپشن کرے گا، یا کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز میں جائے گا، یا کوئی ان کی طرح انگلینڈ میں، سعودیہ میں اور دوسرے ممالک میں اپنی جائیدادیں بنائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میری بہنوں، یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ کے دل کی بھی آواز ہے تو آپ کھولو، ایک صرف وہ بنانی پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ڈی بنانی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کا چینل اس میں ہو جاتا ہے اسٹارٹ، اور اس میں کون سا کوئی راکٹ سائنس نکال کے آپ لوگ کوئی سیارے پہ جا رہے ہو، بناؤ اپنے دل کو کھول کے بیان کرو۔ آج تبھی تو میڈیا کا مٹی پلیت ہو گئی ہے، جو انہوں نے جاگیردارانہ نظام کیا ہوا تھا میڈیا کے پاس جانے کے لیے، یہ کرو وہ کرو، آج یوٹیوب آپ کو دنیا کے ساتھ ملوا رہا ہے، دنیا کے ساتھ آپ کی ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے، ہمارا دشمن ہے انڈیا، ہم اس کو دشمنی میں ہی لے کے چلیں گے۔ یار اگر پڑوسی ملک ہے، کوئی اچھے روابط ہوتے ہیں، اچھے مراسل ہوتے ہیں، تو اس سے ہاتھ ملاؤ، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، کیا دشمنی کرنی، لیکن دشمنی کرنی پڑے گی، کیونکہ بریگیڈیئر ہے تو جنرل نہیں بنے گا، کیپٹن ہے تو لیفٹیننٹ کرنل نہیں بنے گا، یہ کاندھوں پر اسٹار کیسے لگیں گے؟ جب تک انڈیا نہیں ہوگا، افغانستان نہیں ہوگا، تو پھر تو افواج کی اہمیت اور وہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان ممالک کا ہونا، افواج کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری افواج کے تو تمام بریگیڈیئر بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہوں گے، کیا کام کریں، کیسے ترقی ہوگی؟
مرتے بیچاری ہے، نارمل فوجی ہے، تمغے لگ جاتے ہیں بریگیڈیئر اور جنرل کرنل کو. تو اپنے تمغوں کو نہیں دیکھو، ملک کے استحکام، ملک کی ترقی، ملک کی فلاح، اس کو دیکھو. آپ کے تمغے روز محشر، روز قیامت لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ لگا دے گا. لیکن اپنے ملک کا تباہ و بگاڑ، بیڑا غرق مت کرو، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلو. چلیں بھائی، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ قائم رہے. پاکستان کے لیے ہماری زندگی، ہماری جان ہمیشہ حاضر ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ پاکستان کے استحکام رہے. لیکن کام کام کام، یہ ذہن میں بٹھا لو. چاہے آپ مزدوری کر رہے ہو، چاہے آپ آفس میں جا رہے ہو، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن ڈیلی روٹین پہ ایک نیکی کا کام کرنا آپ کا ضروری ہے. کوئی بھی شخص ہو، بڑا میں تو آفس جا رہا ہوں، تھک کے آ گیا ہوں، نہ بیوی بچوں کو منہ دکھایا، نہ ماں کو منہ دکھایا، کام کیا، چلو بھائی، لیکن کام کرنا ضروری ہے. ایک ایسا کام کرتے ہیں انسانیت کا، یار انسانیت کو چھوڑو، کم سے کم چرند پرند اور ان کے لحاظ سے یہ کام کر دو. کئی ہمارے ہزاروں لوگ جاتے ہیں وہاں پر منوں کے حساب سے باجرہ، گندم، دالیں ڈالتے ہیں. اور یار باجرہ، گندم، دالیں، روٹیاں میں تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں، گوشت رکھ دیتا ہوں، پانی ہٹا دو. پانی کے بغیر آپ کا گزارا ہوگا؟ یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا. اور جتنے بھی لوگ، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کہیں بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں تو اس کو پانی ضرور ڈالا کریں پرندوں کو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، عروج پر جائے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سنی بھی ہے، پاکستان ہے تو شیعہ بھی ہے، پاکستان ہے تو قادیانی بھی ہے، پاکستان ہے تو ہماری شخصیت بھی ہے. ورنہ پاکستان نہیں ہوگا تو آپ جا کے کھڑے ہو کے بولنا کہ میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں قادیانی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. کچھ نہیں ہوں آپ. یہ پاکستان نے آپ کو شخصیت دی ہے تمام لحاظ سے، اور اپنی شخصیت کو اچھے طریقے سے نبھاؤ اور اچھا کام کرو، نیکی کا کام کرو، لوگوں کی فلاح بہبود کا کام کرو. اپنے آس پاس محلوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. آج کل تو مر جائے تو پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون مر گیا. بہت برا معاشرہ ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ نے کرنا.